اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم۔ سورہ النساء کی یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے میراث کو ذکر کیا ہے۔ اس سے پہلے لڑکے کے حوالے سے میراث کا بیان ہو چکا ہے پچھلی آیات کے اندر، اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے ذکر کیا۔ اب یہاں اگر اہلیہ انتقال کر جائے، بیوی انتقال کر جائے، تو آیا شوہر اس کے مال کا وارث ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا بھائی اس کے مال کے وارث ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اولاد اس کے مال کی وارث ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ان آیات کے اندر یہ ارشاد یہاں پر فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، مردوں کو مخاطب ہے کہ اگر تمہاری زوجہ، تمہاری اہلیہ انتقال کر جائیں تو اس صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں کتنا ملے گا؟ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكْ، تمہیں آدھا ملے گا، لیکن اس کی ایک صورت ہے، إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ۔ بیوی کا جتنا بھی مال ہے اس کا آدھا ملے گا شوہر کو، لیکن اس صورت میں جب اس کا بیٹا نہ ہو، اس کی اولاد نہ ہو۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ ہاں، اگر لڑکا ہو، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، اگر اس سے لڑکا ہو، بیٹا ہو، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پھر شوہروں کو کتنا ملے گا؟ ربع ملے گا، چوتھائی حصہ ملے گا۔ ربع چوتھائی حصہ ملے گا، لیکن کس صورت میں؟ من بعد وصیۃ یوصین بها او دین۔ اگر انہوں نے کوئی وصیت وغیرہ کر دی ہے تو وصیت دی جائے گی، اور اسی طرح اگر ان کے اوپر قرض وغیرہ ہے تو قرض کے بعد جو بچے گا اس کا کون سا حصہ ملے گا؟ چوتھا حصہ جو ہے وہ پھر شوہروں کو ملے گا، مردوں کو ملے گا۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ۔ اب یہاں پر بیویوں کو کتنا ملے گا؟ بیویوں کو اگر اولاد نہ ہو، پیچھے مسئلہ چل رہا تھا کہ اگر بیوی کو اولاد نہیں ہے تو بیوی مر جائے تو شوہر کو نصف ملے گا۔ کتنا؟ نصف۔ اور اگر بیٹا ہوگا تو ایسی صورت میں شوہر کو ربع ملے گا اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، تو ان کو چوتھا حصہ ملے گا اگر تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ پچھلی صورت میں مردوں کے لیے، شوہروں کے لیے نصف تھا اگر بیٹا نہیں ہے، لیکن یہاں عورتوں کے لیے، بیواؤں کے لیے ربع ہے اگر بیٹا نہیں ہے۔ کتنا ہے؟ ربع ہے۔ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ۔ اور اگر لڑکا پیدا ہوا ہے، اس سے شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس بیوہ کے لیے پھر جو ہے وہ 8واں حصہ جو ہے وہ ملے گا اس کو، لیکن 8واں حصہ کون سے مال سے ملے گا؟ اس کی وصیت کو پورا کیا جائے گا، دین کو اتارا جائے گا، قرضوں کو اتارا جائے گا، اس کے بعد جو بچے گا اس کا پھر 8واں حصہ جو ہے وہ بیوہ عورت کو شوہر کی میراث میں سے ملے گا۔ یہ دونوں مسئلے تو اوپر گزر گئے کہ شوہر کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں بیوی کو کتنا ملے گا، اگر بیوی کا انتقال ہو جائے تو ایسی صورت میں شوہر کو کتنا ملے گا۔
گا۔ پھر اس کی بھی دو دو صورتیں تھی، ایک صورت تو تھی کہ اولاد ہے تو ایسی صورت میں کتنا ملے گا، شوہر کو نصف ملے، آدھا ملے گا اگر اولاد نہیں ہے، اور اگر اولاد ہے تو ربع ملے گا۔ لیکن بیوی کو اگر اولاد نہیں ہے تو ربع ملے گا، اگر اولاد ہے تو کتنا ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، 8واں حصہ ملے گا، چوتھا نہیں ملے گا۔ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ اس آدمی کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس کے نہ اصول ہیں نہ فروع ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کلالہ کے حوالے سے کہ کلالہ کس کو کہا جاتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میری رائے ہے، اگر تو یہ درست ہے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر درست نہیں ہے تو پھر یہ میری طرف سے ہے۔ تو انہوں نے اس کی تعریف بیان کی اور فرمایا کہ کلالہ کہتے ہیں کہ جس کا نہ باپ ہو نہ بیٹا ہو، وہی جس کے نہ اصول ہوں اور نہ فروع ہوں۔ اصول کہتے ہیں کہ اوپر والے نسل جو ہے والد ہیں، پھر دادا ہیں، پردادا ہیں، اور فروع کہتے ہیں جو نیچے چلنے والی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کا اگر کوئی بہن بھائی ہے یا صرف بھائی ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا، وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ، آدمی ہے، کلالہ ہے، نہ اصول ہے نہ فروع ہے، نہ اس کے والدین ہیں نہ اس کے بیٹے ہیں، اولاد ہے، یا عورت ہے نہ اس کے والدین ہیں اور نہ ہی اس کی اولاد ہے، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، لیکن اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، اخن او اختن، اس کا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں میں سے ہر ایک کے لیے کتنا حصہ ہوگا، چھٹا حصہ ہوگا، سدس، چھٹا حصہ ہوگا۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، اگر دو بھائیوں سے پھر وہ زیادہ ہیں، دو نہیں ہیں، دو سے کتنے ہیں، زیادہ ہیں، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، تو پھر وہ کیا ہوں گے، شریک ہوں گے، کتنے مال کے اندر، ثلث مال کے اندر۔ اوپر ایک بھائی ہے ایک بہن ہے تو ان کو چھٹا حصہ ملے گا، لیکن اگر اس سے زیادہ ہیں تو اگر وہ مرنے والا جو ہے اس کے مال میں سے پھر اس کو سارے کے سارے، اگر زیادہ ہیں دو سے بہن بھائی سے، تو پھر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ثلث تیسرے حصے میں شریک ہوں گے۔ لیکن تیسرا حصہ کون سا ہوگا کہ اس کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو بچے گا اس میں سے تیسرا حصہ، اور اسی طرح اس کا قرض جو ہے، لین دین کے معاملات جو ہیں اس کو پورا کرنے کے بعد جو مال بچے گا اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ پھر اس کو دیا جائے گا۔ غیر مضار وصیۃ من اللہ، لیکن یہ ساری کی ساری صورتیں اس طرح ہیں کہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا اس میں مقصود نہ ہو، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت کر دی گئی ہے، حکم نازل ہو چکا ہے کہ اس طرح جو ہے وہ تم نے میراث کو تقسیم کرنا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بیویوں کی تو کوئی میراث ہی نہیں سمجھی جاتی، ان کا تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایسے ہی ہیں، اور ان کا جو ہے وہ سارا کا سارا جو ہے بہت ساری جگہوں پر بیٹوں کو اٹھا کر دے دیا جاتا ہے، تو بہت ساری جگہوں پر شوہر ہی ہڑپ کر جاتا ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے، جس کا بھی انتقال ہو جائے، جس کی بھی روح پرواز کر جائے، تو یہ سارے کے سارے جو قرآن نے ہمیں بتائے ہیں اصول، فروع، بہن بھائی، یہ سارے کے سارے اس کے دیکھے جائیں گے، اور ان سارے رشتہ داروں کو دیکھنے کے بعد جو ہے پھر وہ میراث کو تقسیم کیا جائے گا۔ پھر اسی حساب سے جس کو 8واں ملتا ہے اس کو 8واں ملے گا، جس کو چھٹا ملتا ہے اس کو چھٹا ملے گا، جس کو آدھا ملتا ہے اس کو آدھا ملے گا، جس کو ایک حصہ ملتا ہے اس کو ایک حصہ ملے گا، جس کو 2 حصے ملتے ہیں، شریک ہیں، جیسے بھی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کیے ہے جو آپ کے سامنے بیان ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر اسی طرح ان کے درمیان اس مال کو تقسیم کیا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو بھی پھر تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کا مال جو ہے دوسرے کو دے دیا جائے، یا دوسرے کا مال جو ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ ہمارے یہاں اس طرح بھی ہوتا ہے کہ یار وہ غریب ہے، اس کے بچے چھوٹے ہیں، چھوڑ دو، یعنی کسی اور کا حصہ ہوتا ہے میراث کے اندر، لیکن اس کو مجبور کیا جاتا ہے، تکلیف دی جاتی ہے کہ آپ اپنا حق
چھوڑ دو اور ان کے بچوں کو دے دو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہاں اگر مال کم ہے تو ایسی صورت میں اگر وہ چھوڑ دے گا تو بہتر ہے۔ مال کم ہونے کی صورت میں جیسے تھوڑا بہت ہی ہوتا ہے گھروں میں 2-4 بسترے وغیرہ اس طرح کا، لیکن اگر پراپرٹی زیادہ ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد کے اندر ہے، تو ایسی صورت میں پھر اس کو مجبور نہ کیا جائے اور اس کو جو اس کا حصہ بنتا ہے اس کو دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات جاننے والی اور بردبار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہر چیز ہے کہ تم جو کچھ بھی کر کے جاتے ہو، کس طرح کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔